بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا در مدار نیتوں پر ہے۔ آج اس موضوع پہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ امیر المومنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تمام اعمال کا در مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملے گا۔ جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس کی ہجرت حصول دنیا کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کے غرض سے ہے تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں یہ حقیقت بیان فرمائی کہ انسان کے تمام اعمال کی قبولیت اور ان کے اجر و ثواب کا انحصار نیت پر ہے۔ عمل کرنے والے کی نیت درست ہو تو اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول اور عمل کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے، اور اگر عمل کرنے والے کی نیت درست نہ ہو تو بظاہر وہ عمل کتنا ہی اچھا اور عمدہ کیوں نہ ہو، عمل کرنے والے کو اس کا ثواب نہیں ملتا، بلکہ وہ عمل اس کے لیے وبال اور باعث گناہ بن جاتا ہے۔ گویا نیت تمام اعمال کی روح ہے۔ نیت کی درستی اور خرابی سے کیا مراد ہے؟ نیت کی درستی سے مراد یہ ہے کہ نیک کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، کسی کے خوف سے یا کسی کی خوشنودی کے لیے نہ ہو، نیز لوگوں میں شہرت، دنیا نامی یا دنیائی منافعت کا لالچ بھی نہ ہو، اور اگر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے بجائے کسی شخص کی خوشنودی یا لوگوں میں عزت و شہرت اور نام و نمود اور مزید کسی دنیائی لالچ و غرض کی خاطر کیا جائے تو یہ نیت کی خرابی ہے۔ اس حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز ایک مثال دے کر واضح فرمائی ہے۔ اگر کوئی شخص ہجرت جیسا عظیم عمل محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے رسول کی اطاعت محبت کے لیے کرے تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول اور وہ شخص اجر و ثواب کا مستحق ہے، اور وہ رسول کا اطاعت گزار اور فرما بردار ہے۔ اور اگرچہ ہجرت کرنے والے نے یہ عمل دولت کمانے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لالچ میں کیا تو اس کی یہ ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی، یعنی اسے اس عمل کا کوئی ثواب نہ ہوگا، اور وہ رسول کا عقیدہ مند اور فرما بردار کا شمار نہ ہوگا۔ حالانکہ ہجرت ایک ایسا عظیم عمل ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہجرت کرنے سے انسان کے سابقہ زندگی کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو مختلف انداز سے بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ایک حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمام شکل و صورت اور مال اور دولت کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے اعمال اور دلوں کو دیکھتا ہے کہ تم عمل کس نیت سے کرتے ہو۔ قرآن کریم میں اسی اخلاص کو تقوی سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو قربانی کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا بلکہ اس سے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، یعنی تمہارے اس عمل میں اخلاص ہے یا نہیں۔ اخلاص ہو تو بظاہر حقیر اور معمولی عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کے لیے نجات و سرخروئی کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ایک قاری، ایک سخی اور ایک شہید کو اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیا جائے گا۔ اللہ ان سے باری باری ان کے اعمال کے متعلق دریافت کریں گے تو قاری کہے گا یا اللہ میں نے تیرا دین سیکھا اور زندگی بھر لوگوں کو سکھاتا رہا۔ سخی کہے گا یا اللہ میں نے تیرا دیا ہوا مال نیکی کے راستے میں خوب لٹایا، اور شہید کہے گا یا اللہ میں نے تیرے دشمنوں سے قتال کرتا رہا اور بالآخر میں خود بھی ان سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ قاری سے فرمائے گا تو نے قرآن سیکھا اور سکھایا ضرور تھا، مگر تیری نیت تھی کہ اللہ تجھے قاری اور عالم کہے، کہ لوگ تجھے قاری اور عالم کہیں۔ اور اللہ سخی سے فرمائے گا کہ واقعی تو نے مال خرچ تو کیا تھا، مگر تیری نیت تھی کہ لوگ تجھے صحیح کہیں اور تعریف کریں۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ شہید سے فرمائے گا کہ تو نے کفار سے لڑائیاں ضرور لڑی تھی، مگر تیری نیت اور ارادہ تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں اور تجھے بہادر کہیں۔ تم تینوں نے یہ اعمال میری رضا کے لیے نہیں کیے تھے، لہٰذا آج میرے ہاں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اور فرشتوں کو پھر حکم دیا جائے گا کہ ان تینوں کو گھسیٹ کا منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اخلاص نیت کی اہمیت تو اس قدر ہے کہ اس کے بغیر کوئی عمل درجہ قبولیت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے کہ جب کوئی شخص نیک عمل کرنے کا ارادہ کرے تو اسے ایک نیکی کا ثواب مل جاتا ہے، اور اگر نیکی کے بعد اس عمل کو کر کے بھی لے تو اسے ایک کم از کم 10 گنا ثواب ملتا ہے، اور بعض صورتوں میں 700 گنا تک ثواب مل جاتا ہے۔ جو شخص رات کو سوتے وقت تہجد کی نیت کر لے لیکن وہ بیدار نہ ہو سکے تو اسے اس عمل کا ثواب مل جاتا ہے جس کی اس نے نیت کی، اور وہ نیت اس پر اس کے رب کی طرف سے صدقہ ہے۔ اور اگر کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ ہو بلکہ لوگوں کو دکھلاوے کی خاطر کیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک قرار پاتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو دکھلاوے کی خاطر نماز پڑھے، روزے رکھیں یا صدقہ کریں تو وہ شرک کا مرکب ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ شرک الاکبر اور شرک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہ بخشے گا۔ اور ریا و نموز شرک ہی ایک قسم ہے۔ خلوص نیت کے ساتھ جو عمل کیا جائے وہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتا ہے بلکہ قیامت کے روز اس شخص کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، جیسے کہ صحیح میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے ایک حدیث میں کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر اس قدر منفی طور پر صدقہ کریں کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کریں تو بائیں ہاتھ تک کو خبر نہ ہو۔ ان تمام احادیث سے اچھی طرح واضح ہو گیا ہے کہ دین میں اصلاح نیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اسی پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے الفاظ ادا کرنا نیت نہیں۔ انسان دل میں کسی نیکی کا ارادہ کرے تو اسے ایک نیکی کا ثواب مل جاتا ہے، اور جب وہ عمل کر لے تو اسے خلوص کے لحاظ سے 10 گنا سے 700 گنا تک اجر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی انبار ہمارے لیے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، بندہ تو نیت ہی کر لے، میں تجھے تیری نیت پہ ہی ثواب دوں، اور جب تم کر لو 10 گنا 700 گنا زیادہ تمہیں ثواب ملے گا۔ حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 3 باتوں کی قسم اٹھاتا ہوں اور تمہیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اسے یاد رکھنا۔ ما نقص مال عبد من صدقہ، صدقہ کرنے سے کسی کے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ جس کسی پر ظلم ہو اور وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ جو شخص مانگنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقرا و تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور وہ ہر قسم کے مال و دولت کے باوجود مانگتا پھرتا ہے۔ پھر فرمایا، ایک اور بات بیان کرتا ہوں، اس سے بھی یاد رکھنا، یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ مال و دولت اور علم سے نوازتا ہے، اور ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حق کو جانتا ہے اور ادا کرتا ہے، ایسا آدمی سب سے افضل ہے۔ نمبر 2، دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے اور دولت نہ دے مگر وہ صدق و خلوص نیت سے کہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں کی طرح نیک اعمال کرتا، حالانکہ اس کی صرف نیت ہے، وہ دوسروں کا عمل تاہم دونوں کا اجر برابر ہے۔ تیسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ مال عطا فرماتا ہے اور وہ علم سے محروم ہوتا ہے، وہ مال کو بے تحاشا بغیر سوچے سمجھے اور بغیر علم کے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، نہ صلہ رحمی کرتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو جانتا ہے اور نہ ادا کرتا ہے، یہ سب سے برا ہے۔ چوتھا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا نہ مال، لیکن وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں کی طرح برے کام کرتا، حالانکہ اس کی صرف نیت ہے، اور دوسرا عمل تاہم دونوں کا برابر اجر ہے۔ اب ہمیں اس بات سے محاسبہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات،
کہ اپنی نیتوں کو خالص کر لو، جیسی تمہاری نیت ہوگی ویسا ہی تمہیں اجر ملے گا۔ اگر تم میری رضا کے لیے ہجرت کرو گے، کوئی نیک کام کرو گے، تو میں تمہیں وہ صرف نیت کرو گے تو بھی تمہیں ثواب مل جائے گا، جب تم کر لو گے تو 10 گنا اور 700 گنا تک میں تمہیں اجر عظیم عطا کروں گا۔ اور اگر تم دنیا کی دکھاوے کے لیے، نشر و نمود کے لیے اگر تم یہ کام کر رہے ہو تو یہ یاد رکھو یہ دنیا ہی کے لیے ہے، اس کا اجر میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، ہمیں نیکی کا ارادہ کرنا چاہیے، ہمیں دل سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی، نیکیاں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اللہ ہمیں رزق عطا فرما۔ ہمیں اللہ سے ہر وقت مانگنا چاہیے، انما الاعمال بالنیات۔